أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 18 اور 19 سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی گئی. 5 آیات انشاءاللہ آج بھی 5 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے من کان یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے العاجلہ جلدی، یعنی جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا. قرآن پاک میں عاجلہ دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جو کوئی شخص چاہتا ہے عاجلہ کو یعنی دنیا چاہتا ہے، اجلنا لہو جلدی ہم دیں گے اسے، یعنی اسے دنیا عطا کی جاتی ہے. فیہا اس میں سے، ما نشاء جتنا ہم چاہیں، لمن نرید اور جس کو ہم چاہیں. ثم پھر جعلنا لہو پھر ہم نے بنا دیا ان کے لیے جہنم پھر ہم ان کے لیے ہم نے جہنم بنا دی. یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا، اور مدحورا اللہ کی رحمت سے دور، یعنی راندہ درگاہ کیا ہوا، راندہ ہوا. یہ آیت اگر ہم اپنے ذہن میں اس آیت کو رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی سنوارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اگر یہ 2 آیات ٹھیک طرح سے ہم سمجھ گئے. کہ جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی ارادہ، جس نے بھی کیا ارادہ یا جس نے بھی چاہا دنیا کو، یعنی جو صرف دنیا چاہنے والا ہو، جس کی سعی و جہد، تگ و دو، دوڑ دھوپ، یعنی جس کے دل و دماغ پر ہر وقت دنیا چھائی ہوئی ہو کہ مجھے دنیا چاہے، پیسہ چاہے، فلاں چیز چاہے، یعنی دنیا ہی کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں، یہ جو دنیا کے طلبگار ہیں، ان میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں. یعنی ان کو دیا جاتا ہے، لیکن 2 الفاظ یہاں بڑے غور طلب ہیں. ما نشاء لمن نرید، یعنی ما نشاء یعنی جو وہ چاہیں گے وہ نہیں دیں گے. ما نشاء جو ہم چاہیں گے، یعنی جو مانگنے والے ہوں گے، دنیا طلبگار جو ہوں گے، دنیا کے طالب جو مانگیں گے وہی نہیں ملے گا، بلکہ جو ہم چاہیں گے انہیں دیں گے. مثلا ہر شخص بادشاہت چاہے گا تو دنیا کے ہر انسان کو بادشاہ نہیں بنایا جائے گا. کوئی وزیر بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، پھر تو سب کہاں بادشاہ بنیں گے. اسی طرح سے کوئی امیر ترین شخص بننا چاہتا ہے تو سارے ہی ایسے نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دنیا میں سے جتنا دے گا وہ دے سکتا ہے، دیتا ہے. اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ آپ ٹھیک طرح سے یاد رکھیے، دنیا کے جتنے بھی طلبگار ہیں، جتنی بھی وہ سعی و جہد کریں، جتنی بھی وہ محنت کریں، جتنا اللہ چاہے گا انہیں دے گا. جو چاہے گا اور جتنا چاہے گا ان کو وہ ملے گا، دنیا کے طلبگاروں کو. ثم جعلنا لہو جہنم پھر ان کے لیے بنائی ہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کے لیے جہنم، پھر ان کو جہنم میں جانا ہوگا. گویا اگر انہیں دنیا ملی بھی جس قدر اللہ نے عطا کی، لیکن دوسری دنیا میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہاں ایک چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. انہوں نے بتایا ہے
اگر دنیا سونے کی ہو، چونکہ یہ ختم ہونے والی ہے، 60-70 سال اس میں رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، اگر دنیا سونے کی ہوتی اور آخرت مٹی کی بھی ہوتی، پھر بھی ہمیں آخرت ہی کو طلب کرنا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر معاملہ اس کے برعکس ہے، دنیا مٹی کی ہے اور آخرت جنت جو ہے وہ سونے کی ہے، پھر تو ہمیں اور زیادہ اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے اور طلبگار بننا ہے آخرت کا۔ آخرت ایسی ہے کہ جس کا اینڈ ہی نہیں، وہ اینڈ لیس لائف ہے، تو وہاں عیش ہی عیش ہوگی، آرام ہی آرام ہوگا۔ فروح وریحان وجنت نعیم، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں آرام ہوگا، راحت ہوگی، خوشبودار پھول ہوں گے اور نعمتوں بھرے باغ ہوں گے، وہ تو عیش ہی عیش ہے۔ تو وہاں وہ ہماری قلب و ذہن پر ہر وقت چھایا رہنا چاہیے، وہ والی چیز، نہ کہ دنیا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، یعنی پھر اس کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کوشش ہی وہاں کے لیے نہیں کی ہوگی، تو وہاں پھر وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور کیسے کیا جائے گا؟ مذموما، مذمت کیا ہوگا، یعنی ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، اور پھر پھینکا جائے گا اس میں، دور کیا جائے گا اسے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا، مدحورا۔ اس کے برعکس دوسرا شخص، ومن اراد الآخرہ، اور جو چاہے گا آخرت، جو آخرت کا طلبگار ہو، مگر صرف چاہنے سے بات نہیں بنتی، وسعی لہا، اس کے لیے اس نے کوشش کی، سعیہا، اس کی کوشش، یعنی اس کے لیے اس نے کوشش کی، اور کوشش بھی ایسی کہ جیسی کوشش کرنی چاہیے آخرت کمانے کے لیے۔ پہلی چیز کہ نیت صاف ہو کہ وہ آخرت چاہنے والا ہو، آخرت میں اجر کا طلبگار ہو۔ دوسری چیز، اس کے لیے کوشش بھی وہ کرے، اور ایسی ہی کوشش جیسی اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ اور تیسری شرط، وہو مؤمن، اور ایمان والا بھی ہو، وہ مومن بھی ہو، جس کے اندر یہ تین صفات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی سعی، جن کی کوششیں جو ہوں گی، مشکورہ، ان کی قدر کی جائے گی، یعنی ان کی کوئی بھی کوشش رائے گاں یا ضائع نہیں ہوگی، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کا صلہ انہیں ضرور ملے گا، آخرت میں اس کا انعام انہیں ضرور ملے گا۔ یہ دو کردار ہمارے سامنے رکھے، ایک رکھا دنیا کے طلبگار کا، اور دوسرا رکھا آخرت کے طلبگار کا۔ دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار، دنیا کے لیے جو چاہے گا دے گا، دینے والا تو اللہ ہی ہے، جتنا چاہے گا اتنا ہی ملے گا، جو چاہے گا وہی ملے گا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جو وہ شخص چاہے گا وہ نہیں۔ اس کے برعکس آخرت جو ہے، جو آخرت چاہے گا اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا انعام ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسی لیے دنیا میں کیا ہوا، کیا دنیا اس کے لیے نہیں ہے؟ تیسری آیت میں اس کی وضاحت ہے، کلن، ہر ایک کی، یعنی یہ دونوں گروہ ہیں، دونوں کے لیے نمدو، ہم مدد دیتے ہیں، ہم فراہم کرتے ہیں، ہم انہیں سامان زیست دونوں کو دیتے ہیں، ہم دے رہے ہیں، یعنی جو آخرت کے طلبگار ہیں ان کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں دنیا میں، اور جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم ہی دے رہے ہیں، ہم دونوں کو دے رہے ہیں، کلن، یعنی ان دونوں کو، ہر ایک کو، ان دونوں گروہوں کو ہم دے رہے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، یہ تیری رب کی بخشش ہے، یہ تیرے رب کی بخشش ہے، دے ہم ہی رہے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ ذہن میں رہے کہ ہم ہی دینے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، ان کی اپنی کوشش کتنی بھی کریں، وہ جتنی بھی کریں گے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا دے۔ کبھی کبھی انسان بھی سوچتا ہے کہ نہیں، یہ فلاں چیز جو میں نے کمائی ہے میری محنت ہے، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی کوشش کی، میں نے اتنا کام کیا، میں اتنا ذہین ہوں، میں نے اپنا دماغ استعمال کیا، لہذا میں اس کا حقدار ہوں۔ ایسا نہیں، اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ رزق عطا نہیں کرتے۔ پھر تو جو سب سے زیادہ کھاتی وہ بھینس کھاتی ہے، اس کا دماغ تو اتنا نہیں ہے، اور اس کی خدمت میں لگا دیا ہے جو اشرف المخلوقات ہے، انسان اس کی خدمت کرتا ہے، انسان اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے لیے بوجھ اٹھا کے لاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کس کو دے، کیا دے اور کتنا دے۔
فرمایا دونوں کو ہم ہی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی بخشش ہے، یہ تیرے رب کا دیا ہوا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور کوئی نہیں تیری رب کی بخشش کو روکنے والا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. دنیا طلب کرنے والے انسان آخرت چاہنے والوں کو یہ روک نہیں سکتے، اور آخرت کے طلبگار دنیا کے طلبگاروں کو بھی نہیں روک سکتے. یعنی کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی بخشش کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کوئی روک نہیں سکتا. جو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. انظر، ذرا دیکھو، کیف فضلنا، کیسے یا کس طرح ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پر. جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک مثال دی کہ دنیا میں دیکھو ہم نے کس طرح سے دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی. بعض لوگوں کو صحت کافی طاقت دے رکھی ہے، اور بعض بڑے کمزور پیدا کیے گئے ہیں. کچھ کو انتہائی حسین اور خوبصورت بنایا، کچھ کو بڑا بدصورت بنایا، کچھ کو ذہین اور فتین بنایا، کچھ کو تھوڑا کم، یعنی بالکل ہم کہیں گے جو جن کو ہم ایڈیٹس کہتے ہیں، جن کو ہم کم عقل کہتے ہیں، بالکل کم شعور رکھنے والے انسان، ایسے بنائے. یہاں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کچھ کو ہم نے بہت مال دے رکھا ہے، کچھ کو بہت کم مال دے رکھا ہے، کچھ کو ہم نے بہت عزت دے رکھی ہے، کچھ کو ہم نے کم عزت دے رکھی ہے. وہ یہاں ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. اسی طرح سے یہاں کی ہر چیز جو ہے الگ الگ ہے. یہاں ہر ایک کو کسی کا محتاج بنا دیا ہے. کپڑے سینے والا الگ ہے، مکان بنانے والا الگ ہے، ترکان الگ ہے، جوتا بنانے والا الگ ہے، بال بنانے والا الگ ہے، کپڑے سینے والا الگ ہے. ایک مزدوری کرتا ہے، ایک مزدوری لیتا ہے. یعنی اگر سارے ہی دنیا میں امیر جس طرح انسان چاہتا ہے سب برابر ہوتے ہیں، یہ تو بالکل حکمت کے خلاف ہوتا ہے اور فطرت کے خلاف ہوتا ہے. انسان چاہتا کوئی کام کروانا، مزدور ہی کوئی اسے نہیں ملتا، سب اگر برابر. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جو کسی کو فضیلت بخشی ہے بعض پر، وہ اللہ تعالیٰ ہی یہ فضیلت بخشنے والا ہے. اس سے ایک نقطہ یہ نکلتا ہے، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہی ایسا کرتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں، اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب یہ عطا کرنے والا ہے، اگر ہم فضیلت چاہتے ہیں کہ ہم بلند مرتبے پہ چاہیں تو اللہ کے دروازے پہ پڑے رہو، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دے گا آپ کو کہ آپ محنت بھی کرو اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط رکھو، اللہ سے مانگو بھی. تو فرمایا ذرا دیکھو کس طرح سے ہم نے فضیلت دے رکھی ہے بعض کو بعض پر. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور البتہ آخرت جو ہے وہ سب سے، وہاں سب سے بڑے درجے، اکبر درجات. آخرت میں جو ہے وہاں کے درجے جو ہیں بڑے ہیں، وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت میں بھی وہ سب سے برتر ہے. یعنی اب اگر آپ کو فضیلت چاہیے، اب اگر آپ کو برتری چاہیے، اگر آپ کو بلند مرتبہ بلند درجہ چاہیے، وہ آخرت کے لیے تلاش کرو. وہ دنیا میں تو یہ ہے ہم نے دے رکھا ہے، کس کو کیا دیکھ رہا ہے، وہ تو دیا. اب اصل جو برتری وہ آخرت کی ہے. اور وہ حدیث پاک بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جنتیں بھی وہاں مختلف ہیں. یعنی جو بلند مقام، جو الگ الگ جنتیں ہیں، نیچے والا جب اوپر کی طرف دیکھا، اوپر والا جو اس سے بلند مقام رکھتا ہوگا، اس کے لیے جو اوپر والی جنت ہوگی وہ ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں اور آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اتنا بلند مقام ہوگا دوسری جنت، تیسری اس سے بھی اوپر اتنی ہوگی. اسی طرح سے بہت بلند درجے. اگر آپ بلند درجہ چاہتے ہو آخرت میں چاہو، آخرت کے لیے یہ چیز چاہو، کیونکہ وہاں درجات بھی اکبر بڑے ہیں اور فضیلت والے ہیں. وہ اکبر تفضیلا، وہ جو ہے وہ فضیلت والے ہیں، وہاں کے لیے کوشش کرو. لا تجعل مع اللہ الہ آخر، مت بناؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. فتقعد مذموما مخذولا، پھر تم بیٹھے رہو گے مذموم ہو کر، یعنی مذمت کیے ہوئے، اور مخذولا، بے یار و مددگار. یعنی اگر تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، تو پھر تم بے یار و مددگار ہو گے، اب کوئی تمہارا سہارا نہیں ہوگا.
کیونکہ سہارا ہے تو وہ ایک اللہ کا سہارا ہے، ایک اللہ ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دنیا بھی اچھی بناؤں گا، اور اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح سے جس نے ہم میں سے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا بھی عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی آخرت بھی عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دنیا میں بھی بلند مقامات عطا کرتا ہے، وہی آخرت میں بھی بلند مقامات عطا کرے گا۔ لہذا ہمارا سب سے بڑا کنسرن، لہذا ہمارا سب سے نمبر 1 پر پریارٹی جو ہماری ہونی چاہیے وہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ومن اراد الآخرہ والا جو گروہ ہے، جو آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کے طلبگاروں میں ہمارا شمار کرے، اور اس کے لیے ہمیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا والی سعی کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔